بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں معاوض صدیقی اور پروگرام خبر و نظر کے ساتھ حاضر ہوں. پاکستان اس وقت اندرونی اور بیرونی خطرات کا شکار ہے. پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی کس طرح سوچتے ہیں، یہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات اور اوورسیز پاکستانی اس کا کس طرح دیکھتے ہیں. ناظرین، پاکستان سے باہر 40 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں جو پاکستان میں ہونے والی پریشانی کو اپنی پریشانی، پاکستان میں ہونے والی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں. اس حوالے سے وہ باہر پریشان بھی رہتے ہیں. گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر سلامتی کونسل کے دورے پہ آئیں اور سلامتی کونسل میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مسائل کا ذکر کیا. یہ مسائل کیا تھے، ہم نے ان سے گفتگو کی. ایک جنگ کی سی کیفیت ہے، طبل جنگ مستقل بجایا جا رہا ہے. کل بھی آپ نے اس بات واضح کر دیا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم ان سے کوئی کنفرنٹیٹ کریں، لیکن کیا اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی اور جنگ کی تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دیکھیں، آئی فرینکلی اسپیکنگ ڈونٹ تھنک دیٹ وی شوڈ بی ٹاکنگ ان دیٹ پاسبلٹی زون ایون. وی ڈونٹ بلیو. I have repeatedly said, not only here but even when the escalation in these incidents started taking place, that Pakistan is deeply disappointed with some of the statements which have come in from all levels, the military side, the political leadership within India, and we have conveyed our disappointment on those statements. Now, what do we believe? We believe that both Pakistan and India are important countries within the South Asia region. We also believe that though both Pakistan and India have a responsibility to persevere on the path of peace, to be able to find stability for this region. We owe it to the region and we owe it to our own countries to persevere on this path towards peace and to continue to pursue the dialogue process. We therefore feel that it is important that we continue to use mechanisms which are already available to us, some of which have already been used. And let me say over here that Pakistan also feels that we can look at the possibility of maybe a discussion or a dialogue at the level of the foreign ministers to be able to deal with this issue of cross LOC violation and to recommit ourselves to upholding the ceasefire, which should be sacrosanct, which is something which should be sacrosanct. So I think in the last few days, despite many statements which have come, we have maintained our stance and we feel that ratcheting up tensions or going into rhetoric which can only get more hostile will pay no dividends to either country. We totally understand کہ ہماری جانب سے بالکل ایک میچورٹی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں جنرل سے جرنلسٹ سب اس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں. تو لیکن ہماری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا ہم تیار ہیں اگر کوئی ایسی ایگریشن ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں یہ سمپلی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں وی ڈو ناٹ اگری ود دوز وی ہوپ دیٹ سو آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو ٹو لک انٹو دیٹ پاسبلٹی زون. یہ سارا مسئلہ جو ہے کشمیر کے ہی حوالے سے اٹھا ہے کیونکہ ایک متنازع مسئلہ ہے. تو کشمیر پہ ہماری کوئی نئی پالیسی ہے، کوئی نئی بات ہوئی ہے سامنے کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں، کشمیر پہ تو جو مسئلہ ہے اور جو پاکستان کا راہ عمل ہے اور جو پاکستان کا رسپانس اس پہ ہے اور جو پاکستان کا سٹینس ہے وہ تو ویل نون ہے اور وہ یونائٹڈ نیشنز میں بار بار اٹھایا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ریزولوشنز جو یونائٹڈ نیشنز کی ہیں، سیکورٹی کاؤنسل کی، ان کو انڈیا کو ماننا چاہیے، ان کے مطابق ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور ہمارا سٹانس وہاں پہ کنٹینیو. ناظرین، آپ نے ہنا ربانی گر سے میری گفتگو سنی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا رویہ اس حوالے سے کتنا محتاط ہے کہ انہوں نے مفروضے کی بنیاد پہ بھی جنگ کے حوالے سے بات نہیں کی. اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بیرونی دشمن ہمارا دشمن ہے یا اندرونی پاکستان کے حالات ہمارے دشمن ہیں. اس پروگرام میں آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے. میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں محسن ظہیر، جو ہمارے اس پروگرام کے مستقل شریک ہیں، اور جیسا کہ تقریباً امریکہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ محسن ظہیر ایک زبردست صحافی ہیں اور ان کی امریکی سیاست، امریکی صحافت کے ساتھ ساتھ پاکستانی سیاست پہ بہت گہری نظر ہے. اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ حکمران پارٹی ہے، اس کے مرکزی رہنما سرور چودھری صاحب بھی آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم ان سے اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ یہ کن عناصر کو دشمن پاکستان سمجھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی اتحادی جماعت ANP کے مرکزی رہنما اقبال خان، جو کہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو 3 سال پہلے پوری دنیا میں بہت مشہور ہوا، یعنی سوات، جس میں حالات خراب تھے. تو یہ آج کے ہمارے مہمان ہیں. آپ نے ہنا ربانی کھر کی گفتگو سنی کہ جس میں خاص طور پہ انہوں نے بالکل محسن ظہیر پاکستان کو بالکل انہوں نے بڑا دھیما لہجہ اختیار کیا ایک ذمہ دارانہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے پاکستان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاوض جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات
بڑے ڈرامائی انداز میں گزشتہ چند ہفتوں میں بحال ہوئے تھے، اور اس دوران اور پھر کرکٹ میچ ہوا، آپ کو پتہ ہے ایک کامیاب سیریز ہوئی، دونوں ملکوں کے عوام میں ایک دوبارہ وہ ایکسائٹمنٹ اور ولولہ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس دوران سرحد پر ایک غیر معمولی واقعہ اور بڑا ان ایکسپیکٹڈ واقعہ ہوا، اور ابھی تک واضح طور پر تعین نہیں ہو سکا کہ اس میں ذمہ دار یا قصوروار کون ہے۔ دونوں جو ملک ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان کے لیے یہ ایک شاکنگ لیکن اس میں محسن اس میں آغاز پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آغاز بھارت کی طرف سے ہوا تھا۔ بھارت اس کو ڈسپیوٹ کر رہا ہے اس کلیم کو، تو ابھی تک لوگ جو ہیں انڈیا اور پاکستان کے 1.25 ارب جو آبادی ہے وہ کنفیوز ہے، ان کے سامنے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے، وہ ادھر بھی سنتے ہیں اور ادھر بھی سنتے ہیں، ایک الزام ہے اور اس کا پھر کاؤنٹر الزام لگتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کی جو لیڈرشپ ہے ابھی شاید اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس جو شاک ویو ایک آئی ہے اچانک، اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے۔ اور ہنا ربانی خار جو کہ بنیادی طور پر نیو یارک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئی تھی، وہ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان سے جو عالمی میڈیا جو تھا اور امریکن اور ویسٹرن میڈیا جو تھا وہ سلامتی کونسل کے حوالے سے کم، اور جو پاکستان اور بھارت اور جو ساؤتھ ایشیا کی صورتحال ہے اس پر جی ایشیا سوسائٹی میں بھی کل ہم بیٹھے تھے تو صرف یہی سوالات ہو رہے تھے کہ اس حوالے سے کہ ایل او سی کے جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ اس کو لو پروفائل میں رکھا جائے اور ٹینشن کو ایسکیلیٹ نہ ہونے دیا جائے۔ سب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی تھی گزشتہ، انہوں نے اپنا دشمن چینج کیا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ 65 سال میں پاکستانی فوج نے کہا کہ ہمارے دشمن سرحد پار نہیں بلکہ ودن ہے۔ تو آپ کے نظر میں جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ کی نظر میں کون دشمن ہے پاکستان کا؟ تھینک یو محمد صدیقی ڈاک، پہلے میں سب سے پہلے آج ٹی وی کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا، اور ایز اے پاکستانی امریکن، ایز اے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے دل میں خدشات ہیں ان کو اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو یہی ہے جیسے میں سب سے پہلی بات تو یہی کہوں گا کہ جو ہمارے طاہر القادری صاحب لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ دیٹس اے رانگ مارچ، انسٹیڈ آف لانگ مارچ ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دشمن نہیں سمجھ رہا۔ آپ طاہر القادری پہ وطن دشمنی کا نہیں، وطن دشمن نہیں میں ان کو کہتا، لیکن جو ٹائمنگ ہے ان کی وہ غلط ہے، یا ایک ہمارا ایک وہاں ہمارا ایک جمہوری نظام آگے کی طرف جا رہا ہے، دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کی صف میں ہم جانا چاہ رہے ہیں، وہاں تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اور بجلی کا مسئلہ ہے، اور بڑے مسائل ہیں۔ تو طاہر القادری صاحب نے ایک وہاں ہماری اسٹیٹس کو کریٹ کر دیا، تو یہ مطلب وہ ملک دشمن نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ یہاں اگر ان کو پاکستان سے اتنا پیار ہے، وہاں کے لوگوں سے پیار ہے، ہوگا، لیکن اظہار وہ تو کینیڈا میں رہے ہیں اور کینیڈا کی ان کے پاس شہریت ہے، آپ نے دیکھا دشمنی کو اور میں ان کو دشمن نہیں کہہ رہا، اور لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے حوالے سے وہ کوئی اچھا اقدام نہیں کر رہے، وہ ان کا اور اسی طرح واضح طور پہ اس کا مطلب کہ صورتحال دشمن ہے۔ چلیں اس سوال کو میں اس طرح آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اقبال صاحب جو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، یا یہ کہہ لیں کہ جمہوریت دشمنی اصل دشمنی ہے، تو آپ یہ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں؟ دیکھیے معاذ، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں ہمیں آج ٹی وی پہ بلا دیا، ہم سب آپ کا شکر گزار ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ ود ان پرابلم یا باہر کی پرابلم ہے، پرابلم ہماری اندرونی ہے، پاکستان کے جو پرابلم ہے وہ اندرونی ہے۔ اب دیکھیے بھارت ہے یا جو افغانستان ہے، ہمارے جو ہمسائے ملک ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا اپنا جو گھر ہے، ہمیں پرابلم گھر میں ہے اور گھر سے ہمیں پرابلم پیدا شروع ہو گئے ہیں۔ پرابلم میں اور دشمنی میں فرق ہے نا؟ دیکھیے جی، خطرات میں اور پرابلمز میں فرق ہے۔ کوشچن یہی ہے کہ جب اگر ہماری اپنا گھر ہمارا مضبوط ہو، جب میرا اپنا گھر مضبوط ہو، میرا ہمسایہ مجھ سے ڈرے گا، میرا محلہ مجھ سے ڈرے گا، میرا گاؤں، میرا قصبہ۔ اصل میں ہم گھر میں ہم مضبوط نہیں ہے، اگر جب تک ہم نے اپنا گھر مضبوط نہیں کیا ہوا، اپنی فارن پالیسیز، ہمارے اپنے جتنی بھی معاشی حالات، تو ظاہری بات ہے دوسرے ہمارے ہمسائے ممالک ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کا تو حالات بالکل ختم ہو چکے ہیں، ان کی آرمی کا کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے۔ تو یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے ابھی ہمیں اپنے گھر پہ سوچ لینا چاہیے۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے، صاحب اگر اپنے گھر کی بات کریں
تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے، آپ بھی حکومتی پارٹی ہیں لیکن یہ کہ براہ راست پارٹی ہیں، مکمل فیلیور آپ دیکھیں. اگر انرجی لوگوں کے پاس نہیں ہے، بعض اوقات انٹرویو میں ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ تو طاہر القادری صاحب کی محبت میں بھی نہیں آئے، بلکہ وہ تو اس لیے آئے کہ گھر میں بجلی نہیں تھی تو انہوں نے کہا چلو ادھر آ جائیں. تو آپ تو مکمل فیلیور ہیں. آپ کا جو جواب ہے نا کسی حد تک صحیح ہے، لیکن اگر ہم اوور آل اسٹڈی کریں دنیا کی معاشیات کو، تو دنیا کی معاشیات کمزور ہوئی ہے. ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کمزور ہوئی ہے. پاکستان تو ابھی ڈیولپنگ کنٹری ہے، نہ اس کا وہاں آپ کہہ لیں کہ اس کے ادارے ابھی پری میچور سٹیج میں ہیں، ان کو ہم آگے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ پرابلم ہے جو آپ نے بولا ہے. لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر جیسے شروع میں نے ڈیموکریسی کی بات کی ہے کہ اگر ہمارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو آپ اسٹیبلش ہونے دیں گے تو آپ پھر دیکھیں کہ یہ مسائل بڑی جلدی سے کم ہوتے جائیں گے. اور جو ہم نے پیپل پارٹی نے جو فاؤنڈیشن ڈال دی ہے، اور انکلوڈنگ ہماری جو اتحادی جماعتیں ہیں، اس میں وار اور ٹیرر ہے، اس میں آپ 18 امینڈمنٹ ہے، 19 امینڈمنٹ ہے، NFC ایوارڈ ہے، اور اس میں اور بہت سی. لیکن اقبال صاحب دیکھیں، آپ ان کی حکومتی پارٹی ضرور ہیں، لیکن دیکھیں وار اینڈ ٹیرر لڑنے کے لیے، وار اینڈ ٹیرر کے دیکھیں اب دنیا میں کہیں بھی لڑی جاتی ہے، اس کے لیے ایک اخلاقی قد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سمجھا جاتا ہے جیسے ترکی میں فوج کا ایک قبضہ تھا اور ایک وزیر اعظم آیا، اس نے وہاں پرفارمنس کر کے دی، اور آج وہاں فوج بالکل بیک آف ہے. لیکن کیا آپ کا یا حکومتی پارٹیوں کا اخلاقی قد اتنا بلند ہے کہ وہ ان خطرات کا مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں معاذ بھائی، یس آپ کی بات کا میں بالکل جواب دوں گا، لیکن میں پہلے بات کو کنٹینیو رکھوں. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ حکومت کا مکمل فیلیور ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. اسی لیے مکمل فیلیور نہیں، جس طرح کہ چودھری صاحب نے کہہ دیا. یس میں نے کہا کسی حد تک جس طرح کہ آپ نے کہا نا، میں اس لیے ایگری متفق نہیں ہوں آپ سے کہ ہمیں جب اس حکومت کو ٹیررزم وراثت میں ملی ہے، یہ ہمیں جو ہے نا مشرف کے دور سے، پھر اس سے پچھلے دور کے ہمیں وراثت میں طالبان اور یہ سب وراثت میں ملی ہے، اور ہمیں ملک ایسا ہمیں ایک گندگی ہمیں چھوڑ دیا تھا. وہ اب اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے تو سال میں یا 2 سال کی بات تو تھی نہیں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے CIA اور ISI اور پھر دوسری تنظیمیں، ان کا بھی بڑا ڈیپ ہاتھ تھا اس میں. اچھا، افغانستان ہمارا ملک ہے جب کہ شروع سے میں اپنی پارٹی کا ذکر کروں گا کہ آپ افغانستان میں مداخلت نہ کریں. میری جو پارٹی ہے عوامی نیشنل پارٹی، اور اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی، شروع سے ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے پاکستانی حکومت سے، پاکستانی حکومتوں سے، کہ جہاں تک افغانستان اور روس کا معاملہ ہے، خدا را اس میں مداخلت نہ کرے. لیکن مسعود صاحب، میں آپ کو اس طرح پوچھوں گی کہ بھئی لانگ مارچ کو رانگ مارچ کہہ رہے ہیں، لیکن خود حکومت کی یعنی پیپلز پارٹی کی بھی ایسی ہی کارکردگی لوگ کہتے ہیں کہ ہے کہ لوگ جو بھی آواز دے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کوئی سونامی کی آواز دے رہا ہو یا کوئی لانگ مارچ کی آواز دے رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی پرفارمنس ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ڈر تھا کہ یہ لانگ مارچ یا رانگ مارچ کے چکر میں کوئی مارچ پاسٹ کرنے نہ آ جائے، ایک بات. اور دوسری بات، معاوض پاکستان میں پچھلے دنوں کوئی 2-3 سیاسی ڈرون حملے ہوئے. ایک پہلے الطاف بھائی نے لندن سے ڈرون حملہ کیا، وہ تو میرا خیال لوگ کہتے ہیں کہ پھونکا گیا. اس کے بعد اب شیخ الاسلام صاحب ہیں، انہوں نے کینیڈا سے ایک سیاسی ڈرون حملہ کیا، اور وہ ابھی تک میں خیال جب تک پروگرام جاری ہے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن ابھی تک وہ دھرنا جاری ہے. یہ پاکستان کی جو ہے اندرونی صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے ڈرون حملے کا بھول گئے؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی ڈرون حملہ کر دیا ہے، وہ ایک جوڈیشل ڈرون حملہ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب میں تو سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں تو اصل خطرہ چیف جسٹس پہ سمجھیں. اور دوسرا وہ رحمان ملک صاحب ہیں، وہ الارم بجا رہے ہیں کہ وہ ایک کریکٹر تھا نا چوکیدار کا، وہ واضح لگاتا تھا کہ جاگتے رہنا، مجھ پر نہ رہنا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خود کا حملہ ہونے والا ہے، خود کا حملہ ہونے والا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ تھا، یہ مفاہمت کے نام پر آج سے 5 سال پہلے کنسیو کیا گیا تھا کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جس میں ایک کولیشن گورنمنٹ میں سب بڑی جماعتیں مل کر پاکستان کو گورنیبل بنائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفاہمت کے نام پر پچھلے 5 سالوں میں موجودہ حکمران اور ان کے اتحادیوں نے بہت بڑی منافقانہ پالیسی رکھی. کوئی بھی اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں تھا، صرف اپنی بارگیننگ کرتے رہے، پولیٹیکل بارگیننگ کرتے رہے، اور اپنی پاکٹس جو ہیں ان کو سیو کرنے کی کوشش کرتے رہے. اس کا نتیجہ آج یہ نکلا
کہ پاکستان انسرٹینٹی کا شکار ہے. لیکن آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی یا موجودہ حکومت کی یا اتحادی حکومت کی فیلئر ہے اس میں؟ لیکن یہ جو خطرات کا ذکر ہم کر رہے ہیں اقبال صاحب، یہ خطرات تو ہیں ہی، لیکن آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو بیرونی خطرات ہیں، خاص طور پہ جو کور کمانڈر نے حالانکہ واضح طور پہ یہ بات کہی کور کمانڈرز کی میٹنگ میں کہ اب ایک خطرہ نہیں ہے، یعنی ایک دشمن نہیں ہے ہمارا، اندرونی دشمن بھی ہمارے موجود ہیں. لیکن بھارت کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں یہ پورا جنگی جنون نظر آتا ہے، وہاں سے پاکستانی جو فنکار گئے ہوئے تھے، جو کھلاڑی گئے ہوئے تھے، جو بزنس مین جن کو انہوں نے خود بلایا تھا، باقاعدہ ذلیل کر کے نکالا گیا ہے. تو یہ خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ خطرہ ہم دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے ملک کی کتنے فکر مند ہیں. یہاں سے حالانکہ سوچ لیا جائے، دیکھیں ہم صبح اپنے کام پہ جاتے ہیں، شام کو تکتے ہیں، پھر گھر آ جاتے ہیں، پھر ہم جو آرام، لیکن اس کے باوجود ہماری جو پاکستانی کمیونٹی میں ہے، ہر جگہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی اکانومی معاشی حالات کے لیے. ہر جگہ یہاں امریکہ میں ہر سٹی میں، خواہ شکاگو ہے، خواہ نیو یارک ہے، خواہ ٹیکسس ہے، جو بھی ہے. اب دیکھیں، اب اگر ہمارے پاکستانی لیڈران صاحبان یا ہماری پاکستانی، حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی محسن ظہیر صاحب سے کہ پیپلز پارٹی یا موجودہ حکومت کا فیلر، نہیں، میں اس کو موجودہ حکومت کا فیلر نہیں سمجھوں گا. اب وہ دیکھتے آپ نے بیرون ملک کی بات کی، بیرون ملک کا جو خطرات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایک کینیڈا سے یا انگلینڈ کے سٹیزن، کینیڈا کے سٹیزن اور امریکہ کے سٹیزن آ کے پاکستان میں 2 دن میں وہ پالیٹکس شروع کر جاتی ہیں. تو ظاہری بات ہے ہمارا امپریشن دوسرے ہمسائے ملکوں پہ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں. اب جہاں تک دیکھیں طاہر القادری صاحب کا تعلق ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، ہم ان کا قدر کرتے ہیں، ان کو سیاست کا شوق ہے. آ جائے پاکستان بیٹھے، پاکستان میں قومی اسمبلی کا MNA کا اس کے الیکشن لڑے، آئے آئینی طور پر اسمبلی میں بیٹھے اور اسی ملک کے لیے خدمت کرے اور اس ملک کو آگے لے کے جائے. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے انقلاب، لیکن انقلاب تو مصر میں اس لیے کہ وہاں پہ بادشاہ صدارتی نظام تھا. اس بات کو بالکل آپ کی بات صحیح جو کہہ رہے ہیں کہ جو اندرونی خطرات ہیں، لیکن میں نے آپ سے جو ڈسکس کیا تھا محسن، جو میں بات یہی کر رہا تھا کہ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے تو یہ نظر آتی ہے کہ ہمارے اندرونی خطرات ہیں، لیکن یہ بالکل اٹیچ ہے. اس لیے دونوں اٹیچ اس لیے ہے کہ جب تک یہ اٹیچ ہے، اس لیے کہ اگر ہم اندرونی طور پر مضبوط ہو تو ظاہری بات ہے ہمیں کوئی باہر کا خطرہ نہیں ہوگا. یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے موقع پہ ہم بریک لیں گے اور آنے کے بعد دوبارہ اس سوال کو اٹھائیں گے کہ اس کا ہم مقابلہ کس طرح کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ملک کو جو اندرونی خطرات ہیں وہی بیرونی خطرات کی وجہ بھی بنتے ہیں. محسن، کیا اس بات پہ آپ ایگری کریں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یعنی اب منموہن سنگھ نے بھی واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہمارے پہلے جیسے تعلقات نہیں رہیں گے، وہاں جنرلز نے کہہ دیا ہم ایک حکم کے منتظر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی صرف اندرونی خطرات؟ اور نہیں معاوض، میں سمجھتا ہوں، میں پاکستان کو کوئی 20-22 سال سے رپورٹ کر رہا ہوں. میں نے پاک انڈیا ریلیشن شپ کے بھی بڑے ادوار دیکھے اور پاکستان کے جو اندر تھریٹس ہیں، ود ان جو تھریٹس ہیں، ان کو بھی میں نے بڑے گہرائی میں جا کر دیکھا. میں آپ کو کور کمانڈر کانفرنس کے موقف سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں.
کور کمانڈرز کا یہ کہنا کہ پاکستان کو اندرونی خطرات اب ہیں اور ان کی اب اسٹریٹجک ہدف جو ہے وہ اندرونی دشمن ہے، رائٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی دشمن کے اندر بعض ایسے دشمن اور عناصر موجود ہیں جن کی کڑیاں بیرونی جو ہمارے دشمن ہیں سرحد کے پار جو ہیں ان سے ملتی ہیں، اور وہاں سے ملنے والے اشاروں پر وہ کراچی میں، پشاور میں اور بالخصوص بلوچستان میں تباہی مچا رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ ایک انتشار کا شکار ہے۔ یہ براہ راست مداخلت کی بات کر رہے ہیں یا یہ استعمال کی بات کر رہے ہیں؟ استعمال ہو رہے ہیں، ان کے جو ایجنٹس ہیں بلوچستان میں بہت سے لوگ ہیں، پشاور میں ہیں، ایون کراچی میں بہت سے لوگ ہیں جن کا مقصد ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانا ہے۔ لہٰذا جو ودن ہمارا ایک دشمن بیٹھا ہے پاکستان میں، ان کی صفوں کے اندر بھی بعض لوگ دشمن کی شکل میں اور ایک اور آپ کے اس بات سے میں اسی کو تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن اصلی بات وہی جو کور کمانڈر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے کہ جب ہمارے جو زیادہ خطرناک اور جو ہمارے وہاں عوام کے لیے، وہاں ترقی کے لیے زیادہ خطرناک وہ وہاں کے اندرونی لوگ ہیں۔ اندرونی لوگ کیسے ہوں گے؟ جب ہمارا سسٹم مضبوط ہو جائے گا تو ان پر ہماری گروپ، ان کو ڈائیگنوز کرنا، ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، چونکہ ابھی سسٹم ہمارا افراتفری کا تھوڑا سا شکار ہے۔ اس میں یہ ہمارے طاہر القادری صاحب نے اور اس کو گمبھیر کر دیا، تو ان حالات و واقعات میں ہمیں وہ باہر کے لوگ ایڈوانٹیج تو لیتے ہیں جو اندرونی بھی ہیں، بیرونی بھی ہیں، لیکن اگر ہم باہر کے لوگ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں تو آپ نے جیسے کہا پہلے، آپ نے کہا کہ انگلینڈ اور برطانیہ کے بعد شہری پاکستان میں مداخلت کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو بھی یہی بیرونی مداخلت سمجھیں گے یا اس کو اندرونی مداخلت سمجھیں گے؟ میں اس کو بیرونی مداخلت سمجھوں، کیونکہ اگر میں امریکہ کا سٹیزن ہوں، اگر مجھے ہمیں پاکستان سے بہت پیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہمیں پاکستان سے پیار ہے، بہت زیادہ پیار ہے، ہم دردمند ہیں جو کہ ہم ہیں، لیکن ہم نے یہاں کا حلف اٹھایا ہے۔ ہمیں پاکستان جا کے ادھر بیٹھ کے ادھر غریبوں کا جو حال ہے وہ دیکھ لے، پھر اس کے بعد ہمیں پاکستانی پالیٹکس میں حصہ لینے چاہیے۔ جہاں تک ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کے اس شو میں، آپ کی ٹی وی چینل پہ، ہم یہاں سے جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک پاکستان، اگر میں یہاں سے کہوں کہ میں نے یہاں سے MNA کا سیٹ لڑنا ہے، کون سا کوئی توقع نہیں بنتا ہے اس بات کا۔ مجھے ادھر جا کے، مجھے ادھر لوگوں کا خدمت کر کے، مجھے ادھر کے مسائل کو معلوم کر کے، پھر اس کے بعد مجھے MNA MPA اگر لوگوں نے مجھے چوز کیا، دین لیکن میں یہ سوال آپ سے ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ اس پہ بڑی بات آپ کو لے کے چلتا ہوں جی، لیکن میں ساری ٹو انٹرپٹ، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمارا ملک کیوں آگے نہیں گیا، اسی لیے کہ ہمیں اس جو موجودہ حکومت ہے ہمیں کوئی چانس ہی نہیں دے رہا ہے۔ چانس میں اس لیے کہوں گا، آپ مجھ سے اختلاف کریں گے، مجھے اختلاف کریں گے، نہیں 5 سال، ابھی بات تو سنیں، 5 سال مکمل ہو گئے، لیکن 5 سال تو ہمیں طالبان نے نہیں چھوڑا، 5 سال تو ہمیں کسی بلوچستان کا کیا حال ہے، خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے، کراچی کا کیا حال ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب طالبان نے نہیں چھوڑا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ میں وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ان سے نمٹ پاتے؟ یہ دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن کو اب پتہ چل ہی رہا ہے، میں ابھی جو ہے نا نواز لیگ کی بات کروں، نواز لیگ کو اب وہ اٹھ رہے ہیں کہ ان کو ابھی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی، اگر قادری صاحب آ گئے، انہوں نے 2 دن میں ایک شوشہ چھوڑ دیا، انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ اب اگر اتنا انقلاب لے کے آ رہے ہیں تو دیکھیے عمران خان صاحب، انہوں نے جو ہے نا، عمران خان صاحب نے اس کی ایک بڑی پارٹی ہے، وہ انقلاب نہیں لے کے آ سکتے ہیں، حالانکہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں حقیقت ہے، مجھ سے اتفاق ہے، اللہ کرے اس ملک پہ جو بھی ہو، ہمیں پیپلز پارٹی یا ANP یا کسی MQM یا عمران جو بھی اس ملک کا خدمت کرے، یس ہم ان کے تابعدار ہوں گے۔ نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، ان کے جو اندرونی صورتحال ہے، لیکن یہ بار بار جو ایک مداخلت کی بات کر رہے ہیں کہ جو باہر سے ایک فرد آ کے، کیونکہ ہم جو خطرات کی بات کریں اس وقت لگ رہا ہے کہ قادری صاحب ہی نمبر 1 خطرہ بن کے کھڑے ہوں گے، لیکن محسن کیا اس بات سے آپ ایگری نہیں کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ بے چین ہیں، اور یہ جو کرپشن ہے اور جو دیگر صورتحال ہے ملک میں جو بدعنوانی چل رہی ہے، وہ کیا خطرہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا خطرہ تو میں سمجھتا ہوں جو ملک کی جو بدترین معاشی صورتحال ہے، اور وہ سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ آپ کو پتہ، ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے 18 ارب ڈالر کے تھے،
اور وہ پچھلے چند ماہ میں اب 6 ارب ڈالر کم ہو گئے. ایک بڑی الارمنگ صورتحال ہے. ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئیں, فارن انویسٹمنٹ آگے پہلے تھی نہیں. پچھلے 5 سالوں میں جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے سوائے اپنے جو تخت ہیں یا جو گدیاں ہیں ان کو سیو کرنے کی پالیٹکس کرنے کے علاوہ کوئی پالیٹکس نہیں کی, اور اس کا نتیجہ جو ہے 5 سالوں کی جو مجموعی ان کی جو کارکردگی تھی اس کا نتیجہ آج مجموعی ناکامی کی صورت میں پاکستان کے 18 کروڑ عوام جو ہے آج محسن نے وہ کی ان کے سامنے آ رہے کیا ہیں. ایک پاکستانی کی آپ تو اپنی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, لیکن ایک محسن نے جو صورتحال پیش کی ہے, کیا باقی پاکستانی آپ سمجھتے ہیں اس طرح سوچ رہے ہیں جو محسن سوچ رہے ہیں جس طرح؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ میں تو ایک ایز اے پاکستانی امریکن ان کی بات سے کسی حد تک ایگری کرتا ہوں, لیکن چونکہ جیسے ابھی اقبال خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے مسائل وہاں کچھ اور ہیں لیکن ہمیں الجھا دیا جاتا ہے دوسرے مسائل میں, جیسے یہ طالبان کا مسئلہ ہے. ہماری یہ چیف جسٹس صاحب افتخار چودھری صاحب وی آر پراؤڈ آف ہم, لیکن انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیا, اتنا ڈے ٹو ڈے ایشو میں الجھایا, اور اس کا ایڈوانٹیج کیا لیتے ہیں وہی ہے. میں نے وہ پھر بلیک میلنگ بارگیننگ میں آ جاتے ہیں. وہ میں ایک اوورسیز کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہم نے جمہوری نظام سے نہیں, ایک تھوڑا اوورسیز کے حوالے سے بات ہے کہ یہ ہمارے اے این بی کے دوست بیٹھے ہیں, میں پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوں, یہ ہمارے سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں, ہماری نون لیگ ہے, عمران خان ہے, بلکہ عمران خان تو خیر ابھی انٹر ہوئے ہیں. اس میں ہماری پارٹیوں نے جمہوری نظام کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے, اور وی آر پراؤڈ کہ ابھی پاکستان میں ایک جمہوری نظام ہے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ میں تو کہتا ہوں وہاں کی صوبائی اسمبلیوں میں, سینٹ میں اور کانگریس میں, ہماری نیشنل اسمبلی میں یہاں کے ہماری اوورسیز کی سیٹیں ہونی چاہیے وہاں پر. یہ الیکشن لڑنا تو وہاں کا بڑا لمبا پروسیجر ہے نا, یہ میرا مطالبہ ہے. آپ بھی کے پروگرام کے آپ بھی جو ہے اس کا ساتھ ہیں اتحاد حکومت کا, آپ یہ بتائیں کہ ڈیلیور آپ نے کیا کیا ہے؟ اصل چیز تو ڈیلیوری ہے نا. دیکھیں یہ بات تو معاوض اس لیے نہ کرے کہ ڈیلیور ہم نے کیا. ڈیلیور اگر آپ میری پارٹی کی بات کریں تو میں آپ کو اپنی پارٹی کی, کہ آپ پختونخوا میں نہیں گئے ہیں. میں ہر تیسرے چوتھے مہینے پاکستان جاتا ہوں, اور ظاہری بات ہے میں اپنے پختونخوا میں جاتا ہوں. آپ یقین کریں کہ کالج اور یونیورسٹیاں اس پچھلے 3 سال 5 سال کی بات نہیں, پہلے 2 سال تو ہم گھر سے نہیں, ہماری پارٹی ہمارے لیڈران گھر سے نہیں نکل آ سکتے تھے, مطلب ڈر کے مارے, اسی لیے کہ سیکیورٹی نہیں تھی. 3 سال میں جتنی یونیورسٹیاں, جتنے کالجز, جتنے گرلز کالجز پچھلے 3 سال میں بنے, وہ پورے پاکستان میں کسی صوبے میں نہیں بنے ہیں. جتنی ہائی ویز بنے ہیں, جتنا ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے, باوجود اس کے کہ یہاں پہ دھماکہ ہو رہا ہے, ادھر دھماکہ ہو رہا ہے, ادھر دھماکہ ہو رہا ہے. آپ کو میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی وزٹ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا فرق آیا ہوا ہے پچھلے 3 سال میں. کیا کامن لوگ اس طرح سوچتے ہیں جیسے یہ سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ فرق دیکھیں, فرق تو یہ ہے وہ کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے انصاف کے بارے میں ہوتا ہوا نظر آئے. جو کسی بھی اوورآل کارکردگی, جب ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو صوبے کی بھی کارکردگی میٹر نہیں کرتی, آپ اوورآل ملک کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں. اور آپ 100 روپیز کا تو ڈالر ہو گیا. آپ اس سے صرف ایک اندازہ لگا لیں کہ ملک میں مہنگائی اور اس کے اثرات کہاں کہاں مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا اس سے اتفاق ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارا اقبال علی خان جو ایک چھوٹے پارٹنر ضرور ہیں گورنمنٹ کے, اس لیے ان پر لیکن آپ دیکھیں نا یہ بات انہوں نے بھی مانی, انہوں نے وفاقی حکومت کی بات نہیں کی, اپنی کارکردگی بتائی. آپ جو لانگ مارچ کو رانگ مارچ کہہ رہے ہیں, کیا عوام کی وجہ سے عوام اسی تنگ آ کے ان کا جمہوری حق نہیں تھا, آئینی حق نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان کا آئینی حق ہے, لیکن وہی جو ابھی میرے دوست اقبال علی خان تھا, وہ ایک اپنی پارٹی بنائیں, ان کو رجسٹر کروائیں, ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم میں آئیں, اور ایک جو نظام ہمارا چل رہا ہے اس کو چلنے دیں تاکہ وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اس میں فلٹریشن ہو رہی ہے, اس میں اچھی چیزیں آ رہی ہیں. ہمارا ابھی تو یہ پرابلم کا 5 ایئر تھے, جب نیکسٹ 5 ایئر میں ہماری گورنمنٹ داخل ہوگی تو اس میں یہ ہمارے تعلیم کا مسئلہ, ایجوکیشن کا, اپنے ہیلتھ کا مسئلہ, یہ ہماری انرجی کا مسئلہ, یہ ساری مسائل ان کی طرف. لیکن اگر آپ ان کی تقریریں سنیں قادری صاحب کی تو وہ تو کہتے ہی ہیں کہ میں اس نظام سے تنگ آ کے آیا ہوں. لیکن انقلاب, وٹ مین انقلاب, جب ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ تو ملک کا جو نظام ہے اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں جہاں تک آپ نے, میں اس بات کو کنٹینیو رکھوں گا, لیکن جس طرح کہ آپ نے محسن ظہیر صاحب نے اور آپ نے یہ عرض کیا, دیکھیں پاکستان کے ابھی 1947 میں ہم آزاد ہوئے ہیں, سب سے پہلا گورنمنٹ ہے کہ صوبائی خود مختاری ملی ہے وفاق, یہ اسی حکومت نے یہ کیا ہے, یہ بھی حکومت کا بہت بڑا قدم ہے. جہاں تک
ایجوکیشن کا تعلق ہے، آپ نے ایجوکیشن کی، اگر پختونخوا میں کوئی کام ہوا ہے تو وہ وفاق کے تعاون سے ہوا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وفاق کے تعاون سے ہوا ہے۔ سوال جو میرا کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہ عام آدمی اس کے بینیفیشری ہے یا نہیں ہے؟ ان کے جو لانگ مارچ میں جو زیادہ تر لوگ آئے ہیں وہ وہی آ رہے ہیں کہ جو اس حالات کے ستائے آپ میں ہیں۔ لانگ مارچ کا اس سے کمپیریزن اس لیے نہیں کرے کہ لانگ مارچ تو تباہی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، لانگ مارچ آپ کوئی پروگریس تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پروگریس وہ طاہر القادری صاحب، پروگریس ہم اس کو کہیں گے کہ وہ الیکشن لڑے پاکستان کے آئین کے مطابق، وہ اسمبلی میں جائے، وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، نیشنل اسمبلی کے تھرو پرائم منسٹر بن جائے، وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں پروونشل اسمبلی کے تھرو یس بن جائے، ہمیں بالکل ہم اس کے ساتھ ہوں گے، ہم تعاون کریں گے، ہم بالکل اس سے اتفاق کریں گے، لیکن وہ پروگریس کی طرف نہیں جا رہے، وہ تو پاکستان کو 50 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے۔ صاحب جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا 50 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے، لیکن الیکشن شاید اس پروسیس کو آگے بڑھائیں، اور آج نواز شریف نے اے پی سی کے ساتھ الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جب جو ہم بات کر رہے ہیں بیرونی یعنی بھارت کھڑا ہوا ہے اور اندرونی یعنی جو حالات ہیں اس میں الیکشن ہو سکیں گے؟ نہیں، میں ایک بھارت کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت سے انڈینس کو ملا، ایون میں کچھ مہینے پہلے سنیل گواسکر کرکٹر ادھر آئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے بھی پاک بھارت جو کرکٹ تعلقات ہیں ان کی مخالفت کی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ نے کیوں، آپ تو اسپورٹس مین اسپرٹ تو بہت بڑی وہ چیز ہوتی ہے، اور کیوں؟ تو انہوں نے پھر آف دی ریکارڈ ہمیں، یا پریس کانفرنس میں نہیں، بعد میں بتایا، انہوں نے کہا کہ میں بھی ممبئی سے ہوں اور ہمارے تعلقات ہرڈ تھے اور اس لیے میں نے اس وقت مخالفت کی تھی، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب مخالفت کی تھی وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا تعلقات بحال کرنے۔ معاوض میں جو سمیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا کی فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات نارملائزیشن کی طرف گئے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں ہماری سرحد پر، یہ اس کوشش کو یا اس پیش رفت کو جو پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے، اور اس کا کریڈٹ میں ضرور اس گورنمنٹ کو دوں گا، اس پیش رفت کو جو ہے وہ ریورس گیئر لگانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہنا ربانی خان نے بھی یہ بات کی کہ ہم نے اس کو سیاسی مائلیج کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا کی طرف سے پاکستان کے جب اندرونی خطرات کی بات کرتے ہیں تو میں انڈیا کی طرف سے سمیل کر رہا ہوں اب خطرہ، انڈیا ہر انڈیا جو ہے وہ کوشش کرے گا۔ آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ جب جنرل سے لے کے ججز سے لے کے اور جرنلسٹ یہ سارے ایک آواز میں پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کی قوم ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے۔ میرا سوال یہ تھا، ہنا ربانی کا سے آپ نے انٹرویو میں بھی دیکھا کہ کیا ہم تیار ہیں، یہ جواب مجھے نہیں مل پایا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اتنا بڑا خطرہ لینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر کچھ ہوتا ہے ان کی جانب سے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں انڈینز جو ہیں وہ کوئی، میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس سے کوئی ایسکلیٹ ہو جائے صورتحال، بہت زیادہ پریشر ہے اور انڈیا افورڈ بھی نہیں کر سکتا، لیکن انڈیا جو ہے وہ انڈائریکٹلی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انڈیا پاکستان کو ڈائریکٹلی متاثر کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیا اس قسم کے واقعات جو ہو رہے ہیں کیا اس میں بیرونی مداخلت شامل ہے اور پاکستان کو مکمل طور پہ مفلوج کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے موقع پہ ہم بریک لیں گے اور آنے کے بعد دوبارہ اس سوال کو اٹھائیں گے کہ اس کا ہم مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری تھی. اقبال صاحب، جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جو پاکستان میں جو حالات ہوئے ہیں، اور محسن صاحب نے کہا کہ اس میں بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے، انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے. جس طرح بلوچستان میں سال کے آغاز پہ یہ واقعہ ہوا، اس طرح آپ کے اپنے علاقے سوات میں تبلیغی جماعت کے مرکز پہ 18 افراد شہید ہوئے. اسی طریقے سے جو واقعہ ابھی گزشتہ دنوں آپ ہی کے علاقے میں خیبر پختونخوا میں ہوا ہے، 18 افراد کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ کیا واقعات ود ان اینمی ہیں یہ، یا ان کو آپ باہر کی مداخلت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے معاوض میں سب سے پہلے تو ہمیں بہت افسوس ہے ان واقعات پہ، خاص کر بلوچستان اور سوات کے اور سارے واقعات پہ. دوسری بات یہی ہے کہ یہ جو اسپیسیفکلی خصوصاً یہ جو دو واقعات ہیں، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے اور یہ پاکستانی نہیں کر سکتا ہے. یہ دونوں جو واقعات ہیں بلوچستان اور خصوصاً سوات تبلیغی مسجد کا، یہ اس میں بیرونی مداخلت ہیں اور ضرور اس میں کسی کے جو ہے نا ہاتھ شامل ہے. اب جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، دیکھیے بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ہمیں سب کو معلوم ہے. تو اسی میں ضرور کسی بیرونی مداخلت کا جو ہے نا وہ شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہی ہے. اس واقعے میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے، اور اس میں یہ بات کسی حد تک لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن یہ جو اس کے بعد جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے جوہری صاحب، اور اس کے بعد اب ہزارہ کے جو حضرات تھے ان کی جو شہادتیں ہوئیں، ان کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے 3 دن بیٹھنا پڑا، اور چیف جسٹس نے کہا اس حکومت نہیں اس کو فارغ کیا گیا، بلکہ لوگ سڑکوں پہ آئے. اسی طرح 18 لاشیں لے کے بھی وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ورثہ. تو کیا صرف احتجاج کی طریقہ ہم گورنمنٹ خود سے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ نہیں، وہ آپ کی بات صحیح ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، ہماری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر مضبوط ہو، اور جیسے ہمارے کور کمانڈر کی میٹنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا جو اینمی ہے وہ ودن ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو ڈائگنوز کر لیں گے تو پھر تو ہمارے معاملات ایزی ہو جائیں گے. چونکہ ہم ان کو ابھی اس پہ تو بات کر چکے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی، یہ ساری کڑیاں ان کے ساتھ ہی ہیں نا. سوال جو ہے نا کہ یہ میرا سوال یہ ہے، چونکہ دشمنوں کو ہم نہیں کیچ کر سکے، ان کو نہیں فائنڈ آؤٹ کر وہ کہاں ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں، اندرونی زیادہ ہیں، کچھ باہر سے بھی ہیں، اور اس طرح وہ آتے ہیں، واقعات کرتے ہیں، ہمارے سینکڑوں لوگوں کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کے پاس اگر ہماری ملٹری جو سوات میں آپریشن کر رہی ہے، وہاں بھی آپ کو پتا کہ ابھی واقعہ ہوا، اسی طرح یہاں کوئٹہ میں مستونگ میں ہوا. تو سوال یہ ہے کہ وی آر ویک، وہ ہم اس وقت ویک ہیں. اگر ہم مضبوط ہوں تو ہم ان چیزوں کو کیچ کر لیں، لیکن اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو رن کرنے دیں گے، ہمارے انسٹیٹیوشن کو رن ہونے دیں گے، تو پھر تو ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے. ادروائز یہ دن دن آپ کہتے ہیں کہ پھیلتے جائیں گے، اور پرابلم ہمارے ملک کی یکجہتی کو بڑھتا جائے گا. اس میں کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو بیٹھنا 4 دن کیوں بیٹھنا پڑا، 3 دن کیوں بیٹھنا پڑا؟ اگر آپ کی اتنی عوامی حکومتیں جو لوگوں کی شکایت ہے، پہلے وہ اس لیے بیٹھنا پڑا کہ وہ ان کا مطالبہ بہت سخت تھا کہ جناب یہ یہاں کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جائے. تو ایک وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو ہٹانے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. اگر جیسے یہ ہمارے طاہر القادری صاحب آ گئے ہیں ادھر سے، ان کے تو تھا، لیکن نہیں، یہ سوال ہے کہ اس طرح ہمارے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب عوام کو اس طرح کے مطالبات نہیں مل رہے ہیں. اگر یہ ابھی یہاں یہ کنیٹیکٹ میں واقعہ ہوا، وہاں کتنے یہ ایلیمنٹری کے اسکول کے بچوں کو وہاں مار دیا گیا، ایک فنیٹک نے مار دیا. تو اگر وہ لوگ مطالبہ شروع کر دیتے ہم اوباما کو ریزائن کرے اور وہاں کا گورنر ریزائن کرے، یہ تو معاملات ایسے حل نہیں ہوتے. اس چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک آج جو ہے اس پہ آج جو ہے اس کا آغاز بھی ہو گیا، انہوں نے گن لاس پہ گن لاس کو سخت کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں، آپ احتجاج کرتے ہوئے لوگ نظر آتے نہیں آتے، تو کوئی وجہ ہے اس کے بغیر کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیوں ہمیں اس طرف ڈالا جا رہا ہے؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں جو بلوچستان اور سینڈی ہوک اسکول جو کنیکٹیکٹ میں واقع ہوا، ان کو اس لیے نہیں کمپیئر کیا جا سکتا. جو کنیکٹیکٹ کی گورنر تھی، آپ کو پتا، وہ اسکول میں پہنچ گئی کچھ دیر کے بعد، اور وہ آخری وقت تک جب تک سارا معاملات نہیں ہوا تو وہ واپس نہیں گئی. اوباما خود آئے، اوباما پھر آیا، اور ہمارے جو رئیسانی صاحب ہے ابھی تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں غیر ذمہ دار کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اسی بات یہ کہ ہزارہ کمیونٹی کا جو واقعہ ہوا، میں یہاں پہ آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں. امریکہ میں تقریباً 300 فیملیز ہزارہ کمیونٹی کی رہتی پورے امریکہ میں، اور انہوں نے پچھلے ہفتے نیو یارک میں پاکستان کونسلیٹ کے سامنے مظاہرہ بھی کیا. اس میں بہت سے لوگ آئے، میں نے ان سے انٹرویو کیا. وہاں پہ ایسے لوگ بھی آئے جن کے کزن اور فیملی ممبرز تھے. ایک فیملی کے 3 بھائی شہید ہو گئے. ان کو واقعہ جب ہوا تو ان کے محلے دار جو 2 دوست تھے،
وہ آئے کہ دیکھنے کے لیے کہ یار یہاں پہ کیا ہوا، ریسکیو کرنے کے لیے، پھر دوسرا دھماکہ ہوا، اس میں وہ 2 اور ان کے کزن تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور اس طرح کی بڑی دردناک لیکن کہانیاں یہ تو صورتحال عباس صاحب چل رہی ہے، تو ہمارا کویشچن یہی ہے کہ یہ اتنا معاملات چل رہے ہیں تو کن حالات میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف انتخاب ہو سکیں گے، یا قادری صاحب کا دوبارہ ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ مطالبہ کہ انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے اور وہ ان معاملات کو لے کے چلے؟ دیکھیے جہاں تک شفاف انتخابات کا تعلق ہے، یہ شفاف انتخابات جس طرح کی جتنی ساری پارٹیاں سب پارٹیوں نے اتفاق کیا ہوا ہے، اور جو الیکشن ان حالات میں بھی ان حالات میں بالکل ہونے ہیں، بالکل ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم اس طرح کہیں کہ الیکشن شفاف نہیں ہونے ہیں تو ہمیں الیکشن پوسٹ پون کرنا چاہیے، نہیں، یہ تو ہم نے آئین کی بالکل مخالفت کرنی ہے، کانسٹیٹیوشن کی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا الیکشن، پہلے تو حکومت نے شور کرنا ہے کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور ہوں گے، اگر نہیں ہوئے پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم ابھی سے یہ شک کریں کہ یہ ہونا ہے وہی ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم انتخابات چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو انتخابات ہر صورت میں ہونا چاہیے، اس میں جو بھی انسان ہو، جو بھی پاکستانی ہو، خواہ وہ جس طبقے سے تعلق ہو، ان کا حق ہے وہ حصہ لے لے اور ہم ملک کو آگے چلائیں۔ جہاں تک یہ دہشت گردی کا تعلق ہے، سوات میں جو ہوا ہے دھماکہ تبلیغی مسجد میں، وہ تو مسلمان چھوڑ کے ایک انسان بھی اس طرح حرکت نہیں کر سکتا ہے، چھوڑے۔ اب اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل بیرونی مداخلت ہے صرف حالات خراب کرنے کے آپ لیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات اس صورت میں بھی جو صورتحال چل رہی ہے ہو سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان بیرونی اور اندرونی مداخلت کے باوجود اور خطرات کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہو سکیں گے؟ میرے خیال میں شفاف اور فری فیئر الیکشن ہوں گے۔ ہمارا پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ جو ہمارے فخر الدین صاحب کمشنر، چیف الیکشن کمشنر آئے ہیں، وہ آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل پرسن ہے، سب پر سبھی لوگوں نے ان پر ایگری، سبھی پارٹیوں نے ایگری کیا ہے، اور انشاءاللہ شفاف الیکشن ہوں گے، سسٹم کو ڈیریل نہ کیا جائے، الیکشن ہونے دی۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں امریکہ کے حوالے سے۔ یہاں دیکھیں ہریکین سینڈی اکتوبر 29 کو یہاں آیا، اور دونوں پریزیڈنٹ نے، مٹ رامنی نے اور براک اوباما نے، دونوں نے اپنی کمپین کو سسپینڈ کر دیا، لیکن الیکشن کو انہوں نے سسپینڈ نہیں کیا۔ امریکہ کی بالکل ڈیفرنٹ ہے، مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پورے امن و امان کی صورتحال ہو تو ایک طوفان تھا، لیکن امن و امان کی جو صورتحال ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کیا خونی انتخابات نہیں ہوں گے؟ معاوض بھائی، لیکن I'm sorry to interrupt، آپ جواب دے دیں، لیکن جب پچھلے الیکشن ہو رہے تھے وہ بھی تو حالات بہت خراب تھے، پورا ملک دہشت گردی میں گہرا ہوا تھا، لیکن الیکشن شفاف ہوئے تھے۔ اس وقت تو وہی ہمارا سوال ہے کہ اس مرتبہ ہو سکے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ خدشات پائے کہ اگر انتخابات ہوئے تو اس مرتبہ کے انتخابات خونی ہوں گے کیونکہ تقسیم ہے قوم۔ میں سمجھتا ہوں کہ فرینک بات اگر کریں تو جو ہر سیاستدان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیاست کرے اور ایسا کھیل بنائے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو۔ پاکستان میں جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اگلی ٹرم کے لیے بھی یہ دوبارہ منتخب ہوں، رائٹ، اور اس کے لیے جو بھی پاسبل ہے ان 2 مہینوں میں انہوں نے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کچھ گیمز گورنمنٹ کی جانب سے ہو رہی ہیں کہ کوئی ایسے حالات کریٹ ہوں کہ یا ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ جن کا فائدہ الٹیمیٹلی ان موجودہ حکمرانوں کو پہنچے۔ لیکن جو پاکستان کی عوام ہے اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو بھی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھی ایک 5 سال بڑی سٹرگل کی، اور وہ کسی بھی صورت میں جو ہے بال اب ان کی کورٹ میں نہیں رہنے دیں گے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں، اور اوور آل جو ملک کی کو اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز کا سامنا ہے اس میں، اور انسرٹینٹی جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے پاکستان میں، ان حالات میں جب الیکشنز ہوں گے تو ایک بہت بڑا ایک آزمائش سے ملک، قوم اور ان حالات میں الیکشن ہوں گے، بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ اقبال صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ بیرونی ملک پاکستانی رہنے والے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان صورتحال میں اپنا کردار کس طرح ادا کرتے ہیں؟ 40 سیکنڈ میں آپ بتائیے۔ میں تو یہی عرض کروں گا معاذ بھائی کہ ہمیں یہاں امریکہ سے، خواہ جہاں بھی ہو پاکستانی، یہ میسج بھیج دے کہ ہمیں ہر صورت میں الیکشن کرنے چاہیے پاکستانی حکومت کو، صاف اور شفاف، اور آگے جو بھی حکومت ہو، جس پارٹی کا ہو، اس کے ساتھ ہم چلیں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ تو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارا نیوٹرل کردار ہونا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہونا چاہیے کہ وہاں فری فیئر الیکشن ہو، اور اس کو سسٹم کو ہمیں کنٹینیو رکھنا چاہیے۔
اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایز اے جرنلسٹ یا یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں کس پاکستان میں طرح ابھی جو 2 ماہ رہ گئے تقریباً یہ ٹرم پوری ہونے میں، اور امریکہ اور ایون بھارت سمیت پوری دنیا جو ہے وہ اب یہ جو موجودہ گورنمنٹ کا آخری باقی ماندہ ٹائم ہے اس کو ایک ٹرانزٹ دور کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور کوئی بھی ملک اس وقت پاکستان کے ساتھ جو بھی تعلقات اور پالیسیز بنائے گا وہ مستقل بنیادوں پر وہ کوشش ہوگی کہ ابھی نہ کریں، اس کو تھوڑا پوسٹ پون کریں، اور الیکشن کے بعد جو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اس کے ساتھ مستقل بنیادوں پر اپنے تعلقات یا معاملات کو طے کریں، اور وہ ان دنوں میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان کی کون سی ممکنہ اگلی گورنمنٹ بن سکتی ہے اور ان کی کیا پالیسیز ہوں گی۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے داخلی اور خارجی جو معاملات ہیں اس پر ایک بڑی واضح پالیسی دیں، دنیا کو بتائیں، دنیا کے جو کنسرنز ہیں اس کے حوالے سے اپنا واضح موقف بتائیں، جو پاکستان کی معاشی اور پاکستان کی جو سیاسی غیر یقینی اور باقی جو معاملات ہیں اس پر ساری جماعتیں اپنا واضح طور پر ایک موقف بیان کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں مئی میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد کون پاور میں آئے گا، تو وہ لوگ ابھی سے اپنا مائنڈ بنانا شروع کر دیں گے کہ اگر معاوض آتا ہے تو میری اس کے ساتھ یہ پالیسی ہوگی، سرور چودھری صاحب آتے ہیں یا اقبال خان صاحب آتے ہیں تو ان کی یہ پالیسی اور ہمارے ان کے ساتھ یہ تعلقات ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں جو سارے ایٹ لیسٹ ہمارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہیں اپنے کارڈز ٹیبل پہ شو کرنے چاہیے تاکہ عوام کو بھی قبل از وقت تیاری ہو اور ایک یقینی صورتحال پیدا ہو کہ واقعی ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت پہ ہونے چاہیے۔ پاکستان جن حالات میں گرا ہے اس کے باوجود بھی یہاں 2 بڑی پارٹی کے رہنما بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے اور وقت پہ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اقبال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، سرور چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، محسن ظہیر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں یہی بات کی تھی کہ پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں، اور آج ہمارے مہمانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کے دونوں قسم کے خطرات پیش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جمہوری سفر کو نہیں ختم ہونا چاہیے، اس لیے کہ جمہوریت ہی ان خطرات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے aajtv@usa.com۔ اس کے ساتھ ہی معاوضہ صدیقی کو اجازت دیجیے، پروگرام میں ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔